السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کی؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویلکم کرتا ہوں آپ لوگوں کا رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی تیسری قسط میں۔ دوستوں، پچھلی قسط میں ہم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل زندگی آپ لوگوں کے ساتھ بیان کی تھی۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو دوستوں، آج ہم بات کریں گے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل زندگی کے بارے میں۔ حضرت ابو ہریرہ کون تھے؟ حضرت ابو ہریرہ کب اسلام لائے؟ اور آخر حضرت ابو ہریرہ سے اتنی روایات کیسے نقل ہوئیں؟ تو آج یہی سب ہم جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ تو چلیے چلتے ہیں اور اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی جلیل ہیں جن کو اگرچہ مدت قلیل لیکن مسلسل صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل رہی ہے۔ سائے کی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے، مسجد سے گھر، تمام معاملات اور جنگوں اور غزوات میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، جس کی وجہ سے کثرت روایات میں مشہور ہوئے۔ اس کے علاوہ احادیث کو لکھنے اور محفوظ کرنے کا بھی ان کا معمول تھا۔ کوئی تجارت نہ تھی، تلاش معاش کی فکر سے آزاد، صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حصول علم کے دیوانے، صفحہ نبوی کے ہر دم حاضر باش، بھوک سے تڑپ اور بلک جاتے۔ کیا مجال کہ صحبت نبوی کو ترک کیا ہو۔ امت کو احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ بواسطہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملا ہے۔ آپ کا نام عمیر، ابو ہریرہ کنیت، اصل خاندانی نام عبد الشمس تھا۔ قبول اسلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر نام رکھا۔ کنیت کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک حورہ بلی پال رکھی تھی۔ شب میں اس کو ایک درخت میں رکھتا تھا اور صبح کو جب بکریاں چرانے جاتا تو ساتھ لے لیتا اور اس کے ساتھ کھیلتا۔ لوگوں نے یہ غیر معمولی دلچسپی دیکھی تو مجھ کو ابو ہریرہ کہنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی سے تقریباً 24 برس پہلے اپنے وطن میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وطن ہی میں پلے بڑھے اور اپنی زندگی کا پہلا 30 سالہ دور وہیں گزارا۔ وہ بچپن ہی میں سایہ پدری سے محروم ہو گئے اور ان کی والدہ نے نہایت عسرت و افلاس کے عالم میں ان کی پرورش کی۔ اہل سیر نے ان کے بچپن کے حالات بہت کم بیان کیے ہیں، صرف یہ معلوم ہوا کہ وہ اپنے وطن میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ روزانہ بکریاں جنگل میں لے جاتے اور شام تک انہیں چراتے رہتے۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی زمانے میں انہوں نے لکھنے میں کچھ شد بد حاصل کر لی تھی اور کبھی کوئی شعر بھی موزوں کر لیتے تھے۔ بچپن میں چونکہ والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، اس لیے فکر و افلاس بچپن سے ان کے ساتھی بن گئے تھے۔ بصرہ بنت غزوان کے پاس محض روٹی کپڑوں پر ملازم تھے اور خدمت یہ سپرد تھی کہ جب وہ کہیں جانے لگتی تو یہ پا پیادہ ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے ان کی سواری کے ساتھ چلتے۔ اتفاق سے بعد میں یہی عورت ان کے نکاح میں بھی آئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہم قبیلہ طفیل بن عمر دوسی ہجرت عظمیٰ سے قبل مکے میں ہی قرآن کے معجزانہ سحر سے مسحور ہو کر قبول اسلام کے بعد تبلیغ دین کے لیے یمن تشریف لا چکے تھے۔ ان کے ہی جد و جہد اور کوششوں کے نتیجے میں دوس میں اسلام پھیلا اور غزوہ خیبر کے زمانے میں یہ یمن کے انہی لوگوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تشریف فرما تھے، اس لیے یہ لوگ براہ راست خیبر پہنچے۔ اسی قبیلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور راستے میں بڑے شوق اور جذبے سے شعر پڑھتے جاتے تھے۔ اسی شوق و ذوق اور ولولے کے ساتھ حاضر خیبر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر قبول اسلام کیا۔ ان کا ایک غلام راستے میں گم ہو گیا۔ اتفاق سے اسی وقت وہ دکھائی دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تمہارا غلام آ چکا ہے۔ عرض کیا، خدا کی راہ میں آزاد ہے۔ قبول اسلام کے بعد عمر بھر دامن نبوی سے وابستہ ہوئے، مرتے دم تک ساتھ نہ چھوڑا، غزوات میں بھی شرکت کی۔ خود بیان کرتے ہیں کہ جن جن لڑائیوں میں شریک رہا، غزوہ خیبر کے علاوہ ان سب میں مال غنیمت ملا۔
کیونکہ اس کا مال حدیبیہ والوں کے لیے مخصوص تھا۔ خلفائے راشدین کے دور میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کچھ اس طرح تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ملکی معاملات میں کوئی حصہ نہیں لیا، اس لیے کہیں نمایاں نام نظر نہیں آتے۔ اس مدت میں اپنے محبوب مشغلے میں حدیث کی اشاعت میں خاموشی سے لگے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد حکومت میں زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بحرین کا عامل مقرر کیا۔ اس دن سے ان کا فقر و فاقہ و افلاس کا خاتمہ ہو گیا۔ جس وقت وہاں سے واپس ہوئے ہیں تو 10,000 روپے ان کے پاس موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باس پرس کی کہ اتنی رقم کہاں سے ملی۔ عرض کیا، گھوڑیوں کے بچوں، عطیوں اور غلاموں کے ٹیکس سے۔ تحقیقات کرنے پر یہ بات صحیح ثابت ہوئی تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ ان کو عہدے پر مامور کرنا چاہا، مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امارت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ امارت قبول کرنے سے آپ کو کیا عذر ہے؟ اس کی خواہش تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کی تھی، تو فرمایا کہ وہ نبی اور نبی زادے تھے۔ میں بیچارہ ابو ہریرہ امیمہ کا بیٹا ہوں۔ میں 3 باتوں سے ڈرتا ہوں۔ ایک یہ بغیر علم کے کچھ کہوں، دوسری کہ بغیر حجت شرعی کے فیصلہ کروں، اور تیسری یہ کہ مارا جاؤں، میری آبرو ریزی کی جائے اور میرا مال چھینا جائے۔ عہد خلافت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خاموشی سے زندگی بسر کی، البتہ آخر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میسور ہونے کے زمانے میں لوگوں کو ان کی اعانت اور امداد پر آمادہ کرتے تھے، اور محاصرہ کی حالت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بذات خود موجود تھے۔ دیگر اور کچھ حضرات بھی ساتھ میں موجود تھے۔ ان ساروں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم لوگ میرے بعد فتنے اور اختلاف میں مبتلا ہوگے۔ تم کو امین اور ان کے حامیوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اشارہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاصرے تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی موجودگی جنگ جمل اور جنگ صفین وغیرہ میں کہیں نظر نہیں آتی۔ دیگر صحابہ کی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنے میں مبتلا ہونے کے خوف سے بادہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں بیمار ہوئے۔ مروان سمیت بڑے بڑے لوگ عیادت کے لیے آتے۔ بیماری کی حالت میں زندگی کے کوئی آثار نہ رہے تھے۔ بستر مرگ پر پیش آنے والے منازل کا تذکرہ کرتے ہوئے خوب روتے۔ لوگ رونے کا سبب پوچھتے تو فرماتے کہ میں اس دنیا کے دل فریبیوں پر نہیں روتا، بلکہ سفر کی طوالت اور زاد راہ کی قلت پر آنسو بہاتا ہوں۔ اس وقت میں دوزخ کے نشیب و فراز کے درمیان ہوں، معلوم نہیں ان سے کس راستے پر جانا ہوگا۔ انتقال کے بعد ولید نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اکابر صحابہ میں حضرت ابن عمر، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ نماز کے بعد لوگوں نے کندھا دے کر جنت البقیع پہنچایا، اور مہاجرین کے غور و غریبہ نے اس مخزن علم کو سپرد خاک کیا۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو رمضان المبارک کی یہ سیریز پسند آ رہی ہوگی۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ہم آپ سے ملتے ہیں کل اس سیریز کی ایک اور نئی قسط میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔